آپ کی عبادتوں کو، آپ کی سجدوں کو، دعاؤں کو، مسجد میں آنے کو خدا قبول کرے۔ چند دن رہ گئے ہیں، ویسے ظاہری دنیا کے حساب سے تو وی رش کہ جلدی عید ہو جائے، تھوڑے دن رہ گئے ہیں، لیکن حقیقت میں جو اولیاء خدا ہوتے ہیں، جو اہل دل ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ دن بڑے افسردہ بھی ہوتے ہیں، کاز کہ وہ جو ایسنس ہے دعاؤں کا، وہ جو ایک رونق ہے عبادت کی، وہ اس مہینے کے علاوہ نہیں ملتی ہے۔ آپ خود اپنے آپ کو بھی پریکٹیکلی محسوس کر سکتے ہیں کہ جس شوق سے آپ اس مہینے میں مسجد میں آتے ہیں، عام دنوں میں امیدیں آتے ہوں گے، میں نہیں دیکھتا آپ لوگوں کو انشاءاللہ، لیکن یہ کہ وہ جو ایک شوق ہے، بچے مسجد میں آ رہے ہیں، بڑے مسجد میں آ رہے ہیں، بزرگ آ رہے ہیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں کمال اس منتھ کا ہے، اس مہینے کا ہے۔ تو انشاءاللہ خدا کرے کہ یہ جو ہم انرجی لیتے ہیں، یہ انرجی ختم نہ ہو۔ اسی لیے کہا گیا کہ آپ روزہ جو رکھتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، اس کو پورا سال پریکٹس کریں۔ تو حدیث بھی ہے، راوی جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ، انہوں نے اپنے کمپینین سے پوچھا کہ تم میں کون ہے جو پورے سال روزے رکھتا ہے؟ کون ہے جو روز ایک قرآن کا ختم کرتا ہے؟ کون ہے جو ساری رات عبادت میں گزارتا ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی جو تھے، انہوں نے ہاتھ بلند کر دیا کہ مطلب، تو جو آپ کو پتا ہے لوگ مختلف قسم کے تھے جو ان سے تھوڑا پسند نہیں کرتے تھے، تو کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے اس کو پورے سال میں کئی دفعہ دیکھا ہے، یہ تو کھا رہا ہوتا ہے اور رات کو یہ سو رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت سلمان بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مگر آپ ہی نے تو فرمایا ہے جو رات کو وضو کر کے سوتا ہے وہ ساری رات عبادت میں گزرتی ہے۔ یعنی آپ وضو کر کے رات کو سو جائیں تو ساری رات آپ عبادت میں گزار رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ ہی نے تو کہا ہے کہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھو تو ایک قرآن کے ثواب کے برابر ہوتا ہے، تو میں 3 دفعہ سورہ توحید پڑھتا ہوں، پورا قرآن جو ہے وہ ڈیلی میرا ختم ہو جاتا ہے۔ اور آپ ہی نے تو کہا ہے کہ پہلے اسلامی منتھ کے فرسٹ تھرسڈے اور مڈل کے وینسڈے اور لاسٹ تھرسڈے کو روزے رکھے جائیں اور پورا سال ایسا کیا جائے تو یہ پورے سال کنٹینیو کر دیتے ہیں ماہ رمضان تک۔ تو اتنا ایک ایزی اپرچونٹی ہے کہ اگر ہم بھی چاہیں اس مہینے سے تو منیمم ہم یہ درس لے کے اٹھ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ڈیلی عبادت میں گزاریں، ایک قرآن کو ختم کر دیں۔ اور کتنا آسان ہے، مطلب آپ سونے سے پہلے 3 دفعہ سورہ توحید پڑھیں۔ اور ایک مولانا ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہیں، وہ بیان کر رہے تھے کہ اگر ہم گفٹ دینا چاہتے ہیں، ہدیہ دینا چاہتے ہیں، خاص طور پہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو، اللہم صلی علی محمد، تو کہا ایک قرآن ہدیہ دیں امام زمانہ کو۔ کیسے دیں؟ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ لیں اور امام کو ہدیہ دیں، ہر روز دیں، ہر نماز کے بعد دے سکتے ہیں تو ہر نماز کے بعد دیں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جب آپ کسی کو کوئی گفٹ دے رہے ہوں تو وہ آپ کی طرف نہ دیکھے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے روز گفٹ دیں تو میں آپ کو روز دیکھوں گا۔ تو جب آپ کسی بچے کو گفٹ دیں، مطلب ایک کوئی بزرگ ڈیلی اس کی جیب میں ایک چاکلیٹ ہوں تو، اور کچھ بچوں کو دیکھیں تو وہ اگر ڈیلی وہ بزرگ کسی کو چاکلیٹ دے رہا ہے تو وہ بچے آفٹر فیو ڈیز اس بزرگ کو ڈھونڈیں گے کہ کہاں ہیں، آج نظر نہیں آ رہے۔ تو یہ تو ہم لوگ ہیں، اور وہ تو کریم ابن کریم ہے، ان کی نگاہ کرم کیسی ہوگی کہ جب آپ ان کو کوئی نہ کوئی ہدیہ پیش کریں گے۔ تو اٹس ویری ایزی ٹو کنیکٹ اسپرچولی یور سیلف ود امام ایکچولی۔ تو یہ مہینہ بہرحال برکتوں کا مہینہ ہے، اور یہ بڑی تیزی سے جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ بہرحال زندگی ہے، چلتی رہے گی، خدا ہمیں توفیق